1932 میں آسٹریلیا ایک ایسی انوکھی جنگ اسٹارٹ کر بیٹھا تھا جو نہ کسی کنٹری کے خلاف تھی اور نہ ہی کسی گروپ کے خلاف، بلکہ یہ جنگ تھی اس بے زبان ایمیو نامی پرندے کے خلاف جس نے آسٹریلین ملٹری کو دن میں ہی تارے دکھا دیے تھے۔ سننے میں تو یہ کافی عجیب لگتا ہے کہ ایک پرندے سے بھلا کسی کو ایسا بھی کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف ایک پورا ملٹری آپریشن اسٹارٹ کرنا پڑ جائے۔ ناظرین، ورلڈ وار 1 کے بعد پوری دنیا گریٹ ڈپریشن سے گزر رہی تھی اور آسٹریلیا بھی اس کی زد میں آ چکا تھا۔ یہاں فارمرز اپنی فیلڈز پر کوئی بھی چیز نہیں اگا رہے تھے کیونکہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کے فرق کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت بہت کم ملتی تھی، جس سے کسان اپنا خرچہ بھی نہیں نکال پاتے تھے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آسٹریلیا کے پاس خود کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ اس چیز پر قابو پانے کے لیے آسٹریلین سرکار نے فارمرز کو فورس کیا کہ وہ ویٹ کی پروڈکشن اسٹارٹ کریں اور ان سے وعدہ کیا کہ گورنمنٹ ان سے ویٹ اچھے ریٹس پر خریدے گی۔ فارمرز گورنمنٹ کی ان شرطوں کو مان گئے اور ویٹ کی پروڈکشن اسٹارٹ کر دی، لیکن جب یہ فصلیں تیار ہوئیں تو گورنمنٹ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئی اور فارمرز کو کم ریٹ آفر کرنے لگی۔ فارمرز نے پروٹیسٹ میں فیصلہ کیا کہ وہ ویٹ اب سیل ہی نہیں کریں گے اور اسی وجہ سے انہوں نے فصلوں کی کٹائی ہی نہیں کی۔ اب ایسا نہیں تھا کہ آسٹریلین سرکار کو ویٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ ایک طرح سے فارمرز کو بلیک میل کر رہے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ تیار فصل اگر فارمرز گورنمنٹ کو سیل نہیں کریں گے تو ان کی فصل پہ کیڑا لگ جائے گا۔ پر آسٹریلین سرکار کو کیا معلوم تھا کہ آنے والی مصیبت کیڑا لگنے سے بھی زیادہ تکلیف دینے والی تھی۔ ایمیوز جو صرف آسٹریلیا میں پائی جاتی ہیں، ان کا بریڈنگ سیزن ختم ہو گیا۔ یہ ایک سیریس مسئلہ تھا کیونکہ ایمیوز اپنے بریڈنگ سیزن کے بعد مائیگریٹ کرتی ہیں۔ جب ایمیوز ان لینڈ ایریاز سے کوسٹ کی طرف مائیگریٹ کر رہی تھیں تو ان کو ویسٹرن آسٹریلیا میں تیار ویٹ فیلڈز نظر آئیں۔ 20,000 ایمیوز کا ٹولہ ان ویٹ فیلڈز میں گھس گیا اور راتوں رات فیلڈز کو کھا کر تباہ کرنے لگا۔ 5.5 فٹ لمبا اور 45 kg وزنی یہ پرندہ ایک دن میں 2 کلو تک خوراک آسانی سے کھا سکتا ہے۔ اب 20,000 ایمیوز ایک بہت بڑا نمبر ہے اور یہ صرف ایک دن میں ویٹ کے 20 سے 25 ایکڑ کی زمین تباہ کر لیتے تھے۔ 1-2 ہفتے تک فارمرز نے ان سے نمٹنے کی کوشش کی، لیکن ایمیوز ایک فیلڈ سے نکل کر دوسری میں چلی جاتی تھی۔ ابھی تک 300 سے 350 ایکڑ زمین ضائع ہو چکی تھی۔ یہ مسئلہ اب سیریس ہوتا جا رہا تھا۔ جب گورنمنٹ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً ایکشن لیا اور ایمیوز سے جان چھڑانے کے لیے سوچ وچار شروع کر دی۔ ان کی نظر میں اس مسئلے کا صرف ایک ہی ریپڈ سولوشن تھا، ملٹری آپریشن۔ جی ہاں، آسٹریلین سرکار نے ملٹری کو کہا کہ وہ ایمیوز کے خلاف ایک آپریشن لانچ کریں۔ یہ ایک بہت ہی عجیب آپریشن تھا جس کو میڈیا نے دی گریٹ ایمیو وار کا نام دیا۔ آسٹریلین ملٹری جو حال ہی میں ورلڈ وار 1 سے فارغ ہوئی تھی، ان کو لگا کہ جب انہوں نے اپنے حقیقی دشمنوں کو شکست دے دی تو یہ ایمیوز کس کھیت کی مولی ہیں۔ انہوں نے چند سولجرز کو مشین گنز اور چند ہزار راؤنڈز کے ساتھ ویسٹرن آسٹریلیا بھیج دیا۔ یہ کام ان کو اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل لگ رہا تھا، لیکن جب تک آپریشن اسٹارٹ ہوتا ویسٹرن آسٹریلیا میں بارشیں شروع ہو گئیں۔ تیز بارشوں کی وجہ سے ایمیوز کے ٹولے بہت بڑے ایریا پر پھیل گئے جن کو اب ٹارگٹ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے ایمیوز پر حملے کو 1 مہینے تک پوسٹ پون کر دیا گیا۔ 2 نومبر 1932 والے دن سولجرز کو رپورٹ ملی کہ کیمپینز نامی ایک گاؤں میں چند ایمیوز دیکھی گئی ہیں۔ جب تک سولجرز وہاں تک پہنچتے، لوکلز نے ایمیوز کو اکٹھا کرنے کے لیے ان پر پتھراؤ کیا تو وہ ایک جگہ جمع ہونے کے بجائے الٹا بکھر گئی۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ایمیوز کی ٹانگیں بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں اور وہ حیرت انگیز طور پہ 70 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے بھاگ سکتی ہیں۔ سولجرز نے بہرحال اسی کنڈیشن میں ایمیوز پہ فائر کھول دیا۔ اس حملے میں کل ملا کر صرف 5 سے 7 ایمیوز ہی ماری گئی اور باقی سب کھیتوں میں ایسے غائب ہو گئیں جیسے دن کے وقت آسمان کے تارے۔ پہلا حملہ بری طرح سے ناکام ہوا تھا۔ 20,000 میں سے صرف 5-7 ایمیوز کی موت اس ملٹری آپریشن کی پہلی ناکامی تھی۔ 2-4 دن بعد سولجرز نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کھیتوں میں گھات لگا کر بیٹھیں گے، ایمیوز کے قریب آنے کا انتظار کریں گے اور پھر فائر کھولیں گے۔ اس بار 1,000 کے قریب ایمیوز کھیتوں میں داخل ہوئی
جب وہ چھپے ہوئے سولجرز کے قریب آ گئیں تو فائر کھول دیا گیا، لیکن اس بار قسمت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ابھی 2 درجن ایمیوز ہی مری تھیں کہ مشین گن جیم ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ مشین گن کو ٹھیک کیا جاتا، ساری ایمیوز دوبارہ سے کھیتوں میں غائب ہو گئیں۔ ملٹری آپریشن کا دوسرا حملہ، اور اس میں بھی شرمناک ناکامی۔ اب تیسرے حملے کے لیے سولجرز نے کیمپین سے ساؤتھ میں جانے کا فیصلہ کیا، جہاں زیادہ تعداد میں ایمیوز موجود تھی۔ اگر سولجرز کو کوئی سکسیس ملنی تھی تو وہ یہیں پر مل سکتی تھی، لیکن اس بار انہوں نے ایمیوز میں ایک بہت دلچسپ چیز نوٹس کی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایمیوز الگ الگ گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، اور ہر گروپ کا ایک لیڈر ہے جو ایک طرح سے ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ باقی ساری ایمیوز ویٹ فیلڈز کو کھانے میں مصروف رہتی، لیکن وہ لیڈر اپنی نظریں آنے والے خطرے پر جمائے رکھتے۔ جیسے ہی سولجرز کے آنے کی بھنک پڑتی، وہ لیڈر ان ساری ایمیوز کے گروپس کو وہاں سے بھگا دیتے تھے۔ اب سولجرز ان کا پیچھا کرتے کرتے تھک چکے تھے۔ ان کو ایمیوز کے خلاف یہ جنگ بھاری پڑ رہی تھی۔ جیسا کہ جنگوں میں ہوتا ہے، جب دشمن ایک طریقے سے قابو نہ آ رہا ہو تو اسٹریٹجی چینج کرنی پڑتی ہے، اور آسٹریلین ملٹری نے بھی ایمیوز کو سبق سکھانے کے لیے اپنی اسٹریٹجی چینج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب انہوں نے پلان بنایا کہ وہ مشین گن کو ایک گاڑی کے پیچھے انسٹال کریں گے، ایمیوز کے جھنڈ میں تیزی سے گھسیں گے، اور پھر چلتی ہوئی گاڑی سے ہی بھاگتی ہوئی ایمیوز پر فائر کریں گے۔ پر جیسا وہ سوچ رہے تھے ویسا شاید اصلی جنگ میں تو ہوتا ہو، لیکن یہاں دشمن بے شک نہ اڑنے والا ہی صحیح پر بہت چالاک پرندہ تھا۔ کیونکہ گاڑی کو رف فیلڈز پہ یعنی آف روڈ چلنا تھا، تو ظاہر ہے مشین گن آپریٹر کو بھاگتی ہوئی ایمیوز کا نشانہ لینا بھی کافی مشکل ہو رہا تھا۔ کئی راؤنڈز فائر کرنے کے بعد ایک آدھ گولی صحیح نشانے پر لگتی تھی۔ خیر، سولجرز نے اس اسٹریٹجی کو اپنائے رکھا، لیکن آف روڈ میں تیز چلنے کی وجہ سے ایک بھاگتی ہوئی ایمیو گاڑی کے اسٹیئرنگ میں پھنس گئی، جس کی وجہ سے گاڑی جھاڑیوں میں جا کر کریش ہو گئی۔ اس اٹیمپٹ میں 2500 راؤنڈز فائر کیے گئے اور صرف 200 ایمیوز ماری گئی۔ چوتھا حملہ اور نیو اسٹریٹجی بھی فیل ہو چکی تھی۔ آپریشن کو تھوڑے وقت کے لیے روک دیا گیا۔ کچھ ہفتے بعد آپریشن کو دوبارہ شروع کیا گیا، اور اس بار حملہ تھوڑا بہت سکسیسفل تھا۔ کل ملا کر سولجرز 1000 کے قریب ایمیوز کو مارنے میں کامیاب ہوئے، لیکن ٹوٹل 10,000 راؤنڈز فائر کرنے کے بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایمیو کو مارنے کے لیے 10 گولیاں فائر کی گئیں۔ جب یہ معاملہ آسٹریلین پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا تو پولیٹیشنز نے ملٹری کی پرفارمنس پہ کافی اعتراض کیا۔ پولیٹیشنز کا کہنا تھا کہ اس پرفارمنس پہ اگر کوئی میڈل دینا ہو تو وہ ایمیوز کو دینا چاہیے، جنہوں نے 10 میں سے 9 گولیوں کو بڑی چالاکی سے ڈاج کیا۔ اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی 20,000 میں سے صرف 1,000 ایمیوز ہی ماری گئی تھی۔ اس دور میں اس آپریشن پہ قریب $10,000 خرچ ہوئے تھے، جو آج $1,00,000 سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ یہ آسٹریلین ملٹری کے لیے بہت شرمناک شکست تھی۔ ملٹری آپریشن کو بند کر دیا گیا، یعنی ایمیوز یہ جنگ جیت چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ایمیوز کی پاپولیشن بڑھتی گئی، اور ہر سال فارمرز بھاری نقصان اٹھا رہے تھے۔ آسٹریلین گورنمنٹ اس بار ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ میدان میں اتری۔ انہوں نے ہزاروں ہتھیار فارمرز میں بانٹ دیے اور باؤنٹی سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا، یعنی جو فارمر جتنی زیادہ ایمیوز کو مارے گا اس کو اس حساب سے باؤنٹی یعنی پیسے دیے جائیں گے۔ یہ طریقہ پھر بھی کام کر گیا، اور 2 سالوں کے بعد 1934 میں 6 مہینوں کے دوران 57,000 باؤنٹیز کلیم کی گئی۔ یہ خبر جب انٹرنیشنل میڈیا پر چلی تو اینیمل رائٹ آرگنائزیشنز نے کافی شور شرابہ کیا۔ لوگ آسٹریلین گورنمنٹ کو برا بھلا کہنے لگے۔ آسٹریلین سرکار کرتی تو کیا کرتی، ان کو یہ باؤنٹی سسٹم بھی بند کرنا پڑ گیا۔ جو 1932 میں 20,000 ایمیوز کو قابو نہیں کر پا رہے تھے، آج آسٹریلیا میں ایمیوز کی پاپولیشن 6 سے 7 لاکھ کے قریب ہے، اور فارمرز اب اپنی فیلڈ کے گرد جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے فینس لگا کے رکھتے ہیں، جو کہ آسٹریلیا میں اب ایک کامن پریکٹس ہو چکی ہے۔ بے شک ابھی فارمرز کو آسٹریلیا میں جنگلی جانوروں سے اتنا خطرہ تو نہیں ہے، لیکن ایمیوز کے خلاف ہوئی یہ جنگ اتہاس میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔